بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
ولبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد فروغ داغ جگر مہرماں پا نہ سکے فروغ داغ جگر ماں پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین اور بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے سلوات بھیجے زینب پکاری اے میرے دلدار کیا ہوا زینب پکاری اے میرے دلدار کیا ہوا ہے شبیہ احمد مختار کیا ہوا وہ گھر میں علم لیے ہوئے آئے ہیں خود حضور وہ گھر میں علم لیے ہوئے آئے ہیں خود حضور وہ یادگار جعفر تیار کیا ہوا وہ یادگار
جعفر تیار کیا ہوا زینب اور بھائی کی کچھ خبر نہیں غش میں پڑا ہے وہ او بھائی کی کچھ خبر نہیں غش میں پڑا ہے وہ دیکھو تو حال سید سجاد کیا ہوا زینب. اور ایک سلام کے چند شاعر انقلاب جوش کہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں میں. کیا نمازیں شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. ایک سوال بھیجیں. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر او ابن سعد. ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر او ابن سعد. اور کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. ایک سوال بھیجیں. غیرتیں حق کو کہیں دیکھو نہ جائے جلال. غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ جائے جلال. اور ظالموں ہولی نہ کھیلو خون ایمانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی. اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی. ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ. اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی. ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ. ایک سلوات بھیج دیں. جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ
ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ اور تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ کیا نماز شاہ تھی. معزز حاضرین، 40ویں کی اس مجلس میں بہت سے اس کا مرحوم کا بہت بڑا وسیع لکھنؤ میں و باہر بہت بڑا اس کا ایک حلقہ تھا احباب کا. بہت سے حضرات نے نظم اور نثر کی شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں صرف دو ایک تعزیتی نظم ہے جناب ڈاکٹر سید علی امام زیدی گوہر صاحب کی، وہ میں آپ کو سناؤں گا. یہ سب حضرات جو ہیں زیادہ تر شہید ثالث کے مزار آگرہ میں وہاں مجالس چل رہی ہیں سالانہ، تو اس میں تشریف لے گئے. انہوں نے اپنے کلام اور نثر میں جو تعزیت پیش کری ہے وہ میں سب تو نہیں کروں گا، لیکن ایک آپ کو میں خود سنا دوں گا ڈاکٹر سید علی امام زیدی گوہر لکھنوی صاحب کے، اور ایک قطع تاریخ ہے اعجاز زیدی صاحب لکھنوی کا، وہ میں ابھی آپ لوگوں کو سناؤں گا. اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی نوجوان اور ہونہار ہمارے وطن سے ابو تراب نقوی، جنہوں نے سوسخانی کا فن اپنے نانا کی آغوش میں اور گود میں بیٹھ کر سیکھا ہے، قناعت عباس صاحب نصیر آبادی. میں اس چھوٹے عزادار سے یہ کہوں ابو تراب نقوی اب آپ کے سامنے سوز پیش کریں گے. ابو تراب نقوی، آئیے. بادشاہ کربلا کو کربلا پہ ناز ہے. کیا کہنے، واہ بادشاہ کربلا کو کربلا پہ ناز ہے. حور کو جنوں ملک کو انبیاء کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا
جس پر خدا کو ناز ہے بادشاہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک سلام کے چند اشعار۔ یہ مختصر سا قصیدہ میرے حسین کا ہے، یہ مختصر سا قصیدہ میرے حسین کا ہے کہ لفظ لفظ میں جلوہ میرے حسین کا ہے کہ لفظ لفظ میں جلوہ میرے حسین کا ہے۔ شکست دی بھی تو تشنا لبی سے بیعت کو، شکست دی بھی تو تشنا لبی سے بیعت کو، بڑا عظیم طریقہ میرے حسین کا ہے۔ شکست دی بھی تو تشنا لبی سے بیعت کو، بڑا عظیم طریقہ میرے حسین کا ہے۔ زمانہ کہتا ہے کردار مصطفیٰ جس کو، زمانہ کہتا ہے کردار مصطفیٰ جس کو، اس آئینے میں بھی چہرہ میرے حسین کا ہے۔ زمانہ کہتا ہے کردار مصطفیٰ جس کو، اس آئینے میں بھی چہرہ میرے حسین کا ہے۔ جو سورماؤں کو بچہ بنا گیا رن میں، جو سورماؤں کو جو سورماؤں کو بچہ بنا گیا رن میں، وہ 6 مہینے کا بچہ میرے حسین کا ہے۔ جو سورماؤں کو بچہ بنا گیا رن میں، وہ 6 مہینے کا بچہ
میرے حسین کا ہے. اب آزمائش عرفان آزمائیں کیا, نظر کے سامنے چہرہ میرے حسین کا ہے. زمانہ کہتا ہے کردار مصطفیٰ جس کو, اس آئینے میں بھی چہرہ میرے حسین کا ہے. یہ مختصر سا کہبانوں میں شیش نواؤں کہاں مرا سیاں تو میں کا بسار گیو. کہبانوں میں شیش نواؤں کہاں مرا سیاں تو میں کا بسار گیو. موری ناو بھور بچ ڈار گیو اور آپن پار اتار گیو. کہبانوں میں تو دودھن دھار نائے رہی, میں تو پوتن بھاگ سہائے رہی. میں تو لاکھ سنگار بنائے رہی, مورا سائیں سنگار اجار گیو. کہبانوں میں کہ ادیس مدینہ میں جائے کہو تورے سگر کٹم واقع لوٹ لہن. کہ ایک چدریا پھٹے نہ دیو مورا بیرن سیس اگھار گیو. کہبانوں. جناب ثقلین نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سا سوز یہاں پر پیش کریں. جناب ثقلین نقوی صاحب. سپیدا صبح کا جبرن میں آشکار ہوا. میانے لشکر کی حکم کارزار ہوا. ہر ایک ادھر سے مسلح رفیق یار ہوا. سوار دوش رسول خدا سوار
مدعو نے جو میدان میں آ کے کھول دیا، نشان مرتضوی نے نشان کھول دیا، سپیدا شبیر ہی وہ پردیسی ہیں، ہر دیس کی سیوا کرتے ہیں، یہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح گھر گھر میں اجالا کرتے ہیں، شبیر ہر سال عرب کی بستی سے آتا ہے جو بھارت نگری کو، مسلم ہی کا تو مہمان نہیں، ہندو بھی تو سیوا کرتے ہیں، مسلم ہی آنے لگی اسلام پہ جب اصغر نے بھی جیون وار دیا، اس گھر کے بڑے بھی چھوٹے بھی بگڑی کو بنایا کرتے ہیں، اس گھر شبیر۔ آخر میں میرے نیز کا سلام پیش کر رہا ہوں، رضا فرمائیں، نعرہ صلوات۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی گو نہر، کہتے آب نہ تھا، گزر گئے وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر، جن کو خدا کا خوف محمد سے بھی حجاب نہ تھا، گزر گئے تھے اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب
نہ تھا، گزر گئے تھے کئی غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا، گزر گئے مقطع انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے ذکر تیرا سنے ہندی تو حجازی ہو جا، ذکر تیرا سنے ہندی تو حجازی ہو جائے، اور سایہ بزدل پہ جو پڑ جائے تو غازی ہو جائے، سایہ بزدل پہ جو پڑ جائے تو غازی ہو جائے، اے حسین ابن علی تیری عبادت کے نثار، اے حسین ابن علی تیری عبادت کے نثار، بے نمازی تجھے دیکھے تو نمازی ہو جائے، اے حسین ابن علی تیری عبادت کے نثار، بے نمازی تجھے دیکھے تو نمازی ہو جائے، ذکر تیرا سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ۔ ایک بند یہ خاص طور سے سمجھ پڑا جائے،
جلاؤ اگر حسینی ہو عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو عمل کی شمع جلاؤ اور فروغ دین بچاؤ اگر حسینی ہو اور جہاں میں ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو کسی کا دل دکھاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی پڑے نہ کہنا شاہ مشرقین والے ہیں پڑے نہ کہنا شاہ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے بڑے نہ کہنا شاہ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں عمل کی شمع جلاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سو سنا جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا. ارے جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین جو مارا گیا جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا جو مارا گیا جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا جزاک اللہ جزاک اللہ. آخر میں ایک سوزا سمجھ
سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی، سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی، وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی میں گھبرائی، مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھا سایہ فگن تھا چرخ مینا، پھوپھی کے پاس سوتی تھی نما کے پاس سوتی تھی، اکیلے خانہ زندہ کے دروازے پہ روتی تھی، ادھر سے جو گزرتا تھا یہ کہتی تھی کہ سنتا جا، میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں، ایک پیغام ہے میرا، اگر بابا ملے تجھ سے تو یہ کہیو قسم کھا کھا، ارے سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا، جو وہ تجھ سے کہیں ارے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں، تو تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا، سکینہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صلوات فیضان گرامی، اتفاق ہے کہ میں ایک موضوع ذہنی طور پر طے کر لیتا ہوں، کبھی بیان بھی کر دیتا ہوں، اور اسی پہ مجلس کا اسی عنوان پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہماری عادت ہے، کوئی موضوع مقرر کر کے ہی مجلس پر بات ہوتی ہے، اور چاہے عشرے ہوں اور چاہے انفرادی طور پر بات ہو۔ یہاں پر بھی ہم نے ایک موضوع منتخب کیا تھا اور ہے، اسی پر بات کریں گے، اور مجھے بڑا اچھا لگا جب ہمارے محترم آپ کے اشعار میں سے ایک ہم کو اس کی تائید نظر آئی، ایک صلوات محمد علیہ وسلم، اور ہم کیوں ذہنوں میں تشویش رہ جائے ابھی عرض کیے لیتے ہیں۔ موضوع ہمارا یہ تھا جو آج ہم آپ کے سامنے جس پر بات کریں گے، اور یہ مفید بات ہے ہمارے نوجوان بچوں سب کے لیے۔ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں تک کوئی میسج پہنچ جائے، وہاں اظہار علم اور اظہار قابلیت کی بات نہیں ہوتی ہے، اظہار فکر کی بات ضرور ہوتی ہے۔ فکری طور پر ہم آپ کو کچھ بتائیں یا آپ سے کچھ حاصل کریں۔ ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے کہ مذاہب، مذہب، اسلام انتقام کے دین نہیں ہے، اصلاح کے دین ہے۔ جتنا چاہے بیان کرے، اور اس لیے آپ نے جو بیان کیا اس میں یہ مصرع مجھے سب بہت اچھا لگا، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو، صلوات محمد علیہ۔ آئیے اس پر ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ مفکرین کا مجمع ہے، پڑھے لکھے حضرات کا مجمع ہے، روشن فکر افراد کا مجمع ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس وقت لکھنؤ میں اسی وقت کئی جگہ پر بہت مجالس ہیں، اور بہت ہی باہر کے ذاکرین اور خطبہ بھی جو اہم ہیں محترم ہیں، ان کو بھی زحمت دی گئی ہے، وہ اسی وقت مختلف جگہ سے خطاب کر رہے ہیں، کوئی دہلی سے ہے اور کوئی لندن سے ہے، اور سب بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محترم ذاکرین اور خطبہ ہیں، لیکن نوعیت اس جگہ کی الگ ہے ان تمام معاملات میں، تمام امور میں، کیونکہ ہمارے سامنے ذات علماء اور اساتذہ کا بھی مجمع ہے۔ تو میں ان کے سامنے عرض کر لوں کہ جس جگہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ دیر بعد عرض کروں گا۔ آئیے پہلے اس پر بات کریں کہ شریعت، میں نے سابق کی جب میں نے یہاں تھی تو اس میں میں نے شاید عرض کیا تھا کہ 4 اور 4 اور 4 اور 4 کر کے شریعت کی بنیادوں میں ہم 16 چیزوں کو تلاش کر کے بھی سمٹیں گے اور سمیٹیں گے تو دو باتوں پر بات ختم ہو جائے گی۔ آئیے تشریف لائیے حضرات، آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں۔ آ جائیے، میں آپ لوگ آئیے تشریف، ٹھیک ہے، بڑے بسم اللہ، ایک اور صلوات محمد علیہ۔ دیکھیے یہ موضوع بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذات علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، خطبہ ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، مقررین ہیں، اور یہاں پر اور بھی ریسرچ اسکالرس تشریف فرمائیں۔ آپ فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں، کہ قرآن کریم کی اس آیت کو اور اس فقرے کو ہم کہاں لے جائیں؟ لکم فی القصاص حیات، اس کو ہم کہاں لے جائیں؟ اگر میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام انتقام کا دین نہیں ہے، اصلاح کا دین ہے، تو اس مفہومیت کے پیچھے اگر ہم یہ کہیں کہ لکم فی القصاص حیات کا کیا مفہوم ہوا؟ بہت بچا کر بات کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ ہمارے حساب ماشاءاللہ حضرات اساتذہ بہترین صلاحیتوں والی شخصیتیں سب سامنے ہیں، اور ہم آئیے مولانا تشریف لے آئیے، ہماری نظر جا رہی ہے، اچھا نہیں لگے گا، تشریف لائے قبلہ، تشریف لائے، ایک اور صلوات، تشریف لائے، بسم اللہ، یہ قابل غور و فکر بات ہے سب کے لیے، کیونکہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ گزرتے چلے آئے ہیں۔ وہ دین، وہ مذہب جو اصلاح نفس کا بھی تھا، اصلاح معاشرہ کا بھی نام تھا، اصلاح فکر کا بھی نام تھا، اس کو ہم نے صرف انتقام اور قصاص بنا دیا۔ پوری تاریخ بعد رسالت ہمارے سامنے اسلامی صفوں کے اندر قصاص اور انتقام کی تاریخ ہے۔ بس میں جتنی دیر بات کروں اشروں میں بات کروں، لیکن یہاں چند لمحوں کے اندر بات کو سمیٹنا ہے۔ مذہب اسلام ہے، مذہب کو جان کے سارے مذاہب کے لوگ جو بھی یہاں کسی مکتب فکر کی شخصیت تشریف فرماؤ اندازہ کریں، اگر ہم خالی اس پر بات کریں کہ انتقام 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 کیا ہے، اور ہماری صفوں میں کہاں کہاں کیا کیا ہے، تو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ اور اگر اس بات پر نظر رکھیں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اگر حسینی ہو، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کسی کا دل نہ دکھانے کا دین ہے، اس لیے کہ اگر حسینی ہو کا مقصد ہی یہی کہ اگر مسلمان ہو، صلوات محمد علیہ وسلم، اگر ہم نے لگا دی شرط کہ اگر حسینی ہو، تب اسے سب سے بٹ کر آ گیا، کیونکہ نام حسین پورے اسلام کی نمائندگی کرے گا، وہ کی ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ میں ایک بہت چھوٹی سی بات یہاں کہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے انتقام، دل دکھانا، نفسیاتی باتیں بیچ بیچ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بھی بڑا مجھے فکر رہتی ہے۔ فرض کیجئے کہ معاف کیجئے میں وہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے ہمارے انوار میاں، نام لے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کے نیچر میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں یہی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، سب کے ہوں گے، لیکن اگر یہ وہاں سے بیٹھ کر اپنے قریب والے کو کسی کی طرف اشارہ کر کے مسکرائے
تو یقیناً ان کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہوا ہوگا. ایسا نہیں کیا ہے آپ نے, یہ نہ سمجھے اشارتاً کہا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں. آپ نے یقینی طور پر اس شخص کی طرف کسی بات کو ناگواری محسوس کی اور اپنے ساتھی کو ایسا بتایا جس کو دوسرے لوگ سمجھے کہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ گوشہ چشم سے بھی کسی کا تمسخر نہ کرو. یہ ہے دل دکھانا یا دل نہ دکھانا. ہماری صفوں میں وہ تہذیب جو اسلام نے دی تھی, وہ تہذیب جو ائمہ طاہرین نے دی, وہ تہذیب کہ جو ہمارے مجدد پاک میں ملی, وہ تہذیب کہ جو ہماری ساری شریعت نے دی, اس تہذیب کو اگر مستحکم طور پر ہر صف میں, ہر جگہ, ہر سوسائٹی, ہر برادری, ہر سماج, ہر کلچر میں اگر اس کو رائج کرنا ہے تو ہم دل سے حسینی بنیں. اور اگر خالی اوپر کا دکھاوا ہے تو کبھی ہم کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ ہوتے رہیں گے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا. دل پر تکلیف ہے, بوجھ ہے, میں نام نہیں لوں گا, کسی کا بھی نہیں لوں گا, بیان کر رہا ہوں. ہماری سوسائٹی میں ایک عام ہو گئی ہے بات. ایک پروگرام میں گئے, ہم جا رہے ہیں, ایک صاحب ہم کو یہاں چلیے, یہاں چلیے. ہم نے دیکھا ایک طرف چھوٹا سا خیمہ سا بنا ہوا ہے, اس کے اندر ہماری قوم کے محترم ترین افراد تشریف فرمائے. بہت سے لوگ, اپنی قوم, دوسری قوم, محترم حضرات تشریف. میں دیکھ کے خوش ہوا کہ ہاں یہ ہمارا مجمع, بجائے اس کے کہ ہم آگے چلے جائیں ذرا تھوڑی دیر ان سے بات کریں گے. آپ دیکھیں گے ہماری طرف, ظاہر ہے کہ ہم وہاں پر جس مشن پر ہیں اس کے حساب سے سب سے زیادہ نمائندگی ہم ہی کو کرنا ہے. لیکن جب سامنے سے گزرے تو جو حضرات تشریف فرما تھے وہ ہمیں پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. ہمیں ایسا لگا جیسے ان سب کو یہ احساس ہوا یہ کہیں یہاں نہ بیٹھ جائے آ کر. اور اس میں سے ایک صاحب نے ہم کو یوں اشارہ کیا, بالکل یہ احساس ہوا جیسے ایک سائل فقیر, آپ گاڑی کہیں رکی ہے, وہ آپ سے آ کے مانگ رہا ہے اور آپ اس سے کہیں آگے بڑھو. ہمیں ایسا لگا جیسے ہم اس مجمع کے سامنے ایک فقیر کھڑے ہو گئے آ کر, اور ان محترم نے ہم سے یہ کہا آگے بڑھو. بالکل یہی منظر ہے. چھٹکا لگا, بڑھ گئے آگے. جس سرزمین پر ہم کو مجلسیں پڑھتے 50 سال تو صرف ایک اشرے میں ہو چکا, نازمیہ کا اشرا 50 سال ہو گیا اس سال. وہاں ہماری ملت کی کوئی شخصیت, تو اس سے آپ پہچانے کہ حسینیت دل کی گہرائیوں میں کہاں تک ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. وہ کوئی گورنمنٹی کرسی نہیں تھی جس پر کوئی اور قبضہ کر لے گا ہٹتی, لیکن ہمارا خلق اور اخلاق اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, دل کی گہرائیوں تک لے جانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے بچے وہ سمجھیں کہ کیا ہے یہ دنیا. آج آپ جہاں جائیں, جس جگہ جائیں, دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک ہم سفر کتنے کر چکے, میلبورن, سڈنی سے لے کے بینکور اور کہاں تک. ہمیں غیر قوموں میں وہ تہذیب نظر آتی ہے جو معاف کیجیے گا جو کم نظر آنے لگی ہے وقت یہاں, کم نظر آنے لگی. اس کی وجہ یہ کہ ہم ذاتی طور پر اپنی جگہ بہت مغرور ہو چکے ہیں کہ ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر شخص بڑا ہے. اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں گے تو وہ بڑا ہے, اور صرف سکھانا چاہیں گے تو ہم ہی مغرور و متکبر ہیں. صلوات محمد علیہ. اسلام انتقام کا دین نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 4 4 4 4 16 کی تعداد تک میں آپ کو لے کر چلوں, ان میں کہیں پر بھی میں اشرا پورا پڑھوں, کہیں بھی آپ کو انتقام نہیں ملے گا. اور چند مثالیں ابھی دوں گا تاکہ بات ختم ہو جائے. پہلی بات جس سے ہمیں شریعت ملے گی, پچھلے مجلس سے میں نے شاید اس بات کو اجمالاً کہا, تفصیل میں نہیں کیا تھا, یہیں کی مجلس.
پہلی 4 باتیں کیا ہیں جس سے ہمیں شریعت ملتی ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع علماء یعنی علماء، اور آخر میں عقل، حضرات علماء، افاضل، طلباء تشریف فرما۔ پہلی یہ 4 باتیں ملیں گی جس سے ہمیں دین ملے گا۔ اب ان 4 باتوں میں ہم ہر جگہ بتلاتے ہیں کہ کہاں پر قصاص ہے اور کہاں پر نہیں ہے، وہ انتقام کیا ہے، کیا کہا قرآن نے، کیا کہا حدیث نے۔ آئیے تھوڑا تھوڑا آگے بات ہو جائے گی، کیا فرمایا علماء نے اور کیا ہے ہمارے سامنے کتاب عقل۔ پھر فوراً 4 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں: عبادات، حقوق، معاملات، احکام۔ ان 4 باتوں میں آپ مجھے بتائیں کہاں پر انتقام ہے؟ عبادات کس لیے ہے؟ اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے ہر غرور کو مٹا دینا۔ مفہوم عبادت سب سے بہتر یہی ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو میری سمجھ آ رہا ہے بول رہا ہوں، تزکیہ نفس ہو جائے۔ اور سارے مرسلین، علماء، خطباء، انبیاء، ہر جگہ تزکیہ نفس ہے۔ اگر ہم نفس کی پاکیزگی کی طرف متوجہ ہیں تو ہم شریعت کی زندگی میں ہیں، دائرے شریعت میں ہیں، قرآن اور حدیث کی مفہومیت کے اندر ہیں۔ اور اگر ہم تزکیہ نفس کو سمجھتے ہی نہیں، فکر ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں، تو پھر ہم کچھ ہیں، مذہبی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ پھر 4 باتیں، یہ چار ہو گئیں۔ پھر 4 باتیں جس پر ہماری آپ کی زندگی کے رزق کا انحصار ہے۔ درس اجتہاد کا پہلا درس جو یہاں پڑھا جائے گا، اور یا درس خارج میں جہاں ہم مدتوں وہاں حاضر رہے اپنے بزرگان علماء کی خدمت میں، آغائے خود اور آغائے حکیم اور آغائے شاہ رخی کا، وہاں بھی ہم نے پہلا سبق اگر مبحث مفاہیم، الفاظ مبحث الفاظ ہے، تو وہاں بھی شروع الفاظ کیوں سمجھائے جائیں گے؟ اسی لیے تو عام مجمع کے لیے بات ذہنی طور پر قریب رہے، اس لیے کہوں گا وہاں بھی اگر آپ رزق حاصل کر رہے ہیں، آج جو اس مجمع جہاں جہاں بیٹھا ہے، کسی نہ کسی راستے سے انہی 4 راہوں کے اندر آپ کا رزق ہے۔ جو روٹی روزی ہم حاصل کر رہے ہیں، ان 4 کے سوا کوئی 5ویں شکل نہیں ہوگی۔ شریعت نے جس کو ولایت کہہ کر یاد کیا، جس کو ہم حکومت کہہ لیں، سلطنت کہہ لیں۔ نمبر 2، جس کو ہم تجارت کہیں، یا ہمارا رزق کا حاصل کرنا تجارت پر ہے۔ آگے سب سے پہلے اتفاق یہ بھی ہے کہ شریعت میں سب سے پہلے ان 4 باتوں میں تجارت کو رکھا گیا۔ وہ کیوں رکھا گیا؟ ایک حدیث بیچ میں میرے ذہن میں ابھی آ گئی، جو ذہن میں آ گئی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، الکاسب و حبیب اللہ، جو تجارت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب شخص ہے۔ تو پہلا درس اجتہاد کا یہاں سے لے کے نجف اشرف و قم تک توسیع رزق کی حاصل کرنا، پہلی منزل تجارت، دوسری منزل ولایت یعنی حکومت یا بادشاہ یا رعایا ہے، تیسری منزل وکالت۔ یہ وکالت نہیں جو ہم کورٹ کچہری میں کھڑے جا کر، وہ بھی اسی میں سب آ جائے گی۔ وکالت، میں بھی وکیل ہوں، وکیل شرع ہوں، آپ بھی وکیل ہیں۔ وکالت کسی کی نیابت۔ چوتھی منزل ہے اجرت۔ کسی کی جگہ مزدوری، کسی بات کے لیے اپنے سواری کو مزدوری کے لیے دینا، اپنے مکان کو مزدوری کہیں بھی دینا، بات وہی۔ یہ 4 ہو گئی۔ انہی 4 کے اندر چھوٹی سی حدیث، چھوٹا سا قانون ان سب جگہوں پر رائج ہوگا۔ جو حضرات مقاصد کے بالکل ابتدائی صفحے پر جائے نظر ڈالیں، میں عرض کر رہا ہوں جہاں 3 بڑی تفصیلی حدیثوں میں ایک چھوٹی سی حدیث قانون ہے۔ ان اللہ تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمن، اگر اللہ نے کسی شے کو حرام کر دیا تو اس کی قیمت حرام کر دی۔ سور حرام ہے تو سور کے بال بیچنا بھی حرام ہے، کتا حرام ہے تو کتے کے ناخن بیچنا بھی حرام ہے۔
اس لیے کہ اس کے اندر نہ جانے کہاں کہاں اذیت مومنین مسلمین افراد چھپی ہوئی ہے، اس اذیت سے بچانا ہے۔ آئیے اب ان تمام باتوں پر جو پہلی چار، دوسری چار، تیسری چار میں نے عرض کی، شریعت بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، یہ اشروں کا موضوع ہے۔ آخری کیا ہے؟ واجب، حرام، مستحب، مکروہ۔ اب ان کا آپ جن لفظوں میں یاد کریں، ان میں بھی وہی قانون ہے۔ کہاں واجب ہے یہ کام، کہاں آپ کے لیے تجارت رزق کا حاصل کرنا واجب ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں مکروہ ہے۔ کفن بیچو اس لیے کہ اور مرے تو کفن بکے، مکروہ ہے۔ گھر میں کما کے لے آئے، ماں باپ کے لیے ہمیں روٹی روزی کا انتظام کر دیا، خوش ہو کے گھوم رہے ہیں، اور بڑھاؤ تاکہ انہیں اور راحت ملے، یہ مستحب ہے۔ وہ فاقے سے مرتے تو رزق کا حاصل کرنا واجب تھا، جب واجب کر لیا ادا، اب اگر اور بڑھا لیں گے تو ان کے رزق کا انتظام ہو جائے گا اور اچھا، یہ مستحب ہے۔ ہر بات کے پیچھے کسی کو راحت پہنچانا اور کسی کو اذیت سے بچانا، ایک صلوات اور ان تمام 16 باتوں کو اگر میں سمیٹ لوں تو 2 لفظوں میں سمٹ جائے گی بات۔ ہر جگہ یا حق اللہ ہے یا حق الناس ہے، یا اللہ کا حق ہے یا انسان کا حق ہے۔ اب یہی بغور کرو کہ ابھی مثالوں سے پیش کروں گا بات، یا اللہ کا حق ہے، یہ ساری شریعت اوپر بیان ہوئی 16 باتوں میں، ان 16 باتوں کو اگر سمیٹے تو 2 میں سمٹے گی، یا اللہ کا حق یا بندے کا حق۔ اب یہ بتلاؤ کہ جہاں جہاں اللہ کے حق کی کوئی نہ کوئی ہم سے لغزش ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ادائیگی نہیں ہوتی ہے اللہ کے حق کی، اس نے کیا کہا اور ہماری کیا طلب ہے؟ ہماری دعا ہوتی ہے معاف کر دے، اس کا وعدہ ہوتا ہے توبہ کرو تو معاف کر دیں گے۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ جب 2 میں سمٹ جاتی ہے شریعت، یا اللہ کا حق یا بندے کا حق، تو اللہ کے حق کے لیے تو ہم بڑی تمنا رکھتے ہیں وہ معاف کر دے، لیکن جب بندے کا حق کا معاملہ آ جاتا ہے تو معاف کرنے میں تیار نہیں ہوتے۔ صلوات محمد علیہ۔ انسان کا حق جب انسان پر آ جائے اب ہم معاف کرنے میں تیار نہیں۔ آئیے ہم اس پر آپ کے سامنے قرآنی آیات سے بات کریں کہ ہاں کیا وعدہ ہے اس کا۔ متاسفانہ ان میں سے ہر آیت کے پیچھے بھی ایک الگ موضوع بھی ہے۔ مثلا میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں جہاں انسان ایک جرم کرتا ہے، بہت بڑا جرم، اور اس کے لیے 3 آلٹرنیٹ رکھے جاتے ہیں، 3 جاتی ہے، یہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ 3 جرم ہیں، 3 جرائم۔ جو اللہ سے جنگ کرے، اس کے رسول سے جنگ کرے، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے دوڑے، 3 جرم ہوئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اب 4 جرائم، ان 3 جرائم کے مقابلے بہت بڑے جرم، اللہ سے مقابلہ، جنگ کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ فساد کرتے پھرے۔ قرآن نے الفتنۃ اشد من القتل قرار دیا۔ فساد قتل سے زیادہ شدید جرم ہے، اتنا شدید جرم کہ فساد کرتے پھرے۔ یہ 3 جرائم کرنے والوں کے لیے 4 آلٹرنیٹ رکھے جا رہے ہیں۔ ان یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، اور یصلبوا، سولی پر چڑھا دیے جائیں، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ہاتھ پیر اوپر سے کاٹ دیے جائیں، اور ینفوا من الارض،
یا زمین سے باہر جلا وطن کر دیے جائیں۔ قرآن نے کہا یہ چاروں میں سے کوئی ایک، او کی لفظ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سزا دو۔ وہ اتنے بڑے جرم تین، جواب میں ایک سزا کوئی دے دو۔ کیوں؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تاکہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم۔ جس کو وہ دنیا میں بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی سخت عذاب دے گا، اتنے جرائم کر چکے، یہ سزائیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ سے جرم یہ ہے کہ لڑائی کا ارادہ، تو یہ کہتا ہے ہم تو نہیں کریں گے، رسول کہا کرے شریعت ہم تو نہیں مانیں گے، یہ ساری باتیں کر چکے۔ شریعت نے کہا اگر تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تمہارے قابو میں ہے تو ان میں سے ایک سزا دے دو، یا قتل کر دو، یا سولی پر چڑھا دو، یا ہاتھ پیر الٹی طرف سے کاٹ دو، یا ان کو باہر نکال دو۔ چار میں سے ایک جرم کا ایک سزا دے دو ان کو۔ کیوں دو؟ اس لیے تک کہ اگر ہاتھ کٹا ہے، اب جہاں جائے گا لوگ سمجھ لیں گے، پیر کٹا ہے، لوگ پہچان لیں گے شریعت کی سزا اس کو دی گئی ہے، تو خزیٌ فی دنیا ہو گیا، دنیا میں وہ ذلیل ہوا، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اتنے سخت منزل پر آنے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فوراً اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لیں، شرط ہے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ اور وہ توبہ کر لے، تو جان لو اس بات کو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت لہجے میں بات ہو رہی ہے، تو جان لو، فاعلموا، تو جان لو اس بات کو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کتنا ہی تمہارا اقتدار ہو، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ، ہاں ہم نے اس پر قابو پا لیا، اس نے توبہ نہیں کی اور سزا جاری ہو گئی، اب بات الگ ہے۔ اس پورے پس منظر میں ایک نام آتا ہے، اس کو میں نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری بزرگ ترین شخصیت نے کون سی چیزوں سے استنباط کر کے سزا دی، لیکن اگر میں اپنے طور پر جو میری اپنی فکر ہے، جس کو آپ اجتہاد کہہ سکتے ہو، کہ اگر میں اس بات کو تلاش کروں تو میرے سامنے یہ آیت کافی ہے، اور اس کی وضاحت میں یا اس کی تائید میں ایک اور آیت بھی آ سکتی ہے کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ سے اور ان کے ملائکہ رسول سے دشمنی کرے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے، تو جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کے لیے سزا ظاہر ہے۔ تو اگر کوئی شخص شریعت اور دین کے خلاف کچھ کرتے فساد والی باتیں کرے تو اس سے پہلے کہ وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے، نہیں توبہ کی، وقت دیا گیا 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، وہ اپنی بات پر قائم ہے، تو اگر یہاں پہ یہ بہت نازک سی باتیں سمجھ لیجئے کہ شریعت سے باہر کا کوئی شخص اعتراض کرے، ہماری شرعی سوسائٹی سے باہر کا کوئی شخص شریعت پر حملہ کرے تو جواب کچھ اور ہوگا، لیکن اپنی صف کے اندر رہ کے کوئی اگر حملہ کرے تو جواب کچھ اور ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ دوسری جگہ آئی ہے، بس ایک دلیل میں، استدلال میں خالی، اپنے ثبوت میں 2 آیتیں۔ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ چور، مرد اور عورت، ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ بڑا عزت و حکمت والا ہے۔ اسی آیت پر صحرا میں جاتے ہوئے ایک غیر اسلامی شخص نے جب ان آیات کو سنا اور پڑھنے والے نے آخر میں ان اللہ عزیز الحکیم کی جگہ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم کی جگہ ان اللہ عزیز الحکیم پڑھ دیا، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا، مسلمان نہیں، اس نے کہا قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، یہ آیت ختم ہوئی کہ چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، سزا
جو انہوں نے اللہ کے سامنے نافرمانی کی بات کی. لیکن اس کے بعد دوسری آیت فمن تاب من بعد ظلمہ فاصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. ہاں اپنے ظلم کے فمن تاب من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد فوراً ہی وہ توبہ کر لے تو جان لو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہاں کے اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ چور مرد اور عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اور دیکھیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی. ہاتھ کاٹا بھی جائے اور غفور و رحم بھی ہو. کہا ہاں نہیں عزیز الحکیم. کہا آپ ٹھیک ہے. عزیز آنے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے دو دلیلیں دی. پوری شریعت ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے. اب آئیے زندگی کی آسان مثالوں میں آ جائیں بات کو سمیٹنے کے لیے. آسان مثالوں میں آ جائیے. ہر شخص کا سنا ہوا ہے. حضور کی زندگی میں نظر ڈالیے. آپ جہاں جہاں میرا مجمع ہے توجہ کریں. حضور کی زندگی میں میرے اس موضوع کے ساتھ اسلام انتقام کا دین نہیں ہے، اصلاح کا دین ہے. وہ بات رہنے جائے لکم فی القصاص حیات، اس کو یہی بات کر لوں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قصاص لینے میں زندگی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قصاص لو مگر زندگی رہ جائے تو اچھا ہے. لکم فی القصاص حیات، قصاص میں حیات ہے، زندگی بچا لو. مثال دے دوں؟ ابھی دیتا ہوں. پہلے آئیے ایک انفرادی انتقام ہے اور اصلاح ہے، اور ایک اجتماعی ہے. حضور کی زندگی میں آپ کو اور تمام ائمہ معصومین و اہل بیت اطہار کی زندگی میں آپ کو یہ دونوں مثالیں ملیں گی. اجتماعی طور پر بھی بخشنا اور انفرادی طور پر بھی بخشنا. قصاص لیا جا سکتا تھا، نہیں. میں اجتماعی کی مثال دوں آپ کے سامنے اور انفرادی کی مثال دوں. حضور ہے، بہت آسان مثال، سب کو یاد ہے. ایک بڑھیا پتھر پھینکتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے. ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے، نہیں پھینکا. کیا آپ کے سامنے مثال ہے؟ بخشا کہ نہیں بخشا؟ کیا حضور اپنے اخلاق کو نمایاں کرنے گئے تھے؟ معاذ اللہ، دیکھو میرا اخلاق. یہ ہمارے یہاں جذبہ ہوگا، وہاں جذبہ نہیں ہوگا کہ دیکھو میرا اخلاق. وہاں تو اس لیے گئے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت ہے کہ عیادت کو جایا جائے. اب وہ اگر اسلام لاتی ہے تو پہچان لو کہ حضور کے اخلاق کے مقابلے میں اسلام نہیں لائی ہے، بلکہ حضور کا جو انداز اسلام پیش کرنا ہے اس پر وہ اسلام لا رہی ہے. حضور، اس لیے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، حضور کی عیادت پہلے ہے یا اس کا اسلام لانا پہلے ہے؟ یہ پہلے عیادت بتا رہی ہے کہ ہم اس کو مجبور سمجھ کر اس کی عیادت کرنے گئے ہیں. اگر انتقام ہوتا تو کوئی ایک انداز تو ایسا ہوتا کہ اس نے آج کوڑا نہیں پھینکا، چلو آج اس سے کہہ دیں آج کیا ہوا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. یہ ہے انفرادی. اجتماعی آئیے، مکے میں 13 سال تک جنہوں نے پتھر پھینکے، کوڑا پھینکا، کانٹے بچھائے، اور بعد میں 9 سال تک جن لوگوں نے مدینے آ کر جنگیں لڑی، سب کچھ کیا، جب 10واں سال آیا، 9واں سال آیا تو کیا ہوا؟ سن 8 ہجری فتح مکہ. ان سب کو سامنے کھڑے رہ کر جنہوں نے کتنی اذیتیں دی ہیں. یہ بھی عجب ہے کہ مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر آ کر صرف 2 شخصیتیں کھڑی ہوئی، پورا مجمع سامنے ہے. مکے والوں کا جو 10,000 آدمی ساتھ آئے ہیں سب سامنے ہیں، اور در خانہ کعبہ پر صرف 2 شخصیتیں، ایک حضور ہیں، ایک ان کے بھائی میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب. حضور نے سوال کیا، تم لوگ ہم سے کیا گمان کرتے ہو؟ واقعہ نہیں بیان کرنا ہے. ہم سے کیا گمان کرتے ہو؟
سب نے ایک ہی جواب دیا، آپ ہمارے بہترین بھائی، انت اخ کریم وابن اخ کریم لا نظنکم الا خیرا، آپ ہمارے بہترین بھائی کی اولاد بیٹے ہیں، ہم آپ سے سوائے نیکی کے کوئی امید نہیں کرتے، سوائے نیکی کے کوئی امید ہم آپ سے نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ کردار رسالت یہی مشہور تھا کہ تم کچھ بھی کرو ہم تم سے انتقام نہیں لیں گے۔ یہ حضور کا کھڑے رہ کر اعلان، اور ساتھ میں مولا علی کو کھڑے رہ کر اعلان بتا رہا ہے کہ شریعت یہی ہے۔ جب آپ نے فرمایا سب آدم کی اولاد، سب حوا کی اولاد، اور سارے فخر غرور حسب و نسب کے میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کا سوال نہیں ہے۔ انفرادی پھر مثال دیتا ہوں، گھوڑا اپنا ناکہ دوڑاتا ہوا، ایک ناکہ ساتھ ملی، دوڑتا ہوا آیا، رسول کے پاس آیا۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہوا کے دونوں دامن اس نے پکڑے اور ان کو مروڑنا شروع کیا، اتنا مروڑا سامنے سے کہ حضور کو تکلیف محسوس ہوئی۔ سوال فرمایا کیا چاہتا ہے تو؟ کہا یہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ کا نہیں، یہ خدا کا مال ہے۔ لہجہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ کیا کہا اس نے؟ یہ ناقے لایا ہوں، ایک پر جو ایک پر خرما، بھروا دیجئے، مجھے ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ حکم دیں اس سے پوچھا جو کام عمل تو نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی تو توقع رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اچھا عمل انجام دوں گا؟ جو تو نے یہ کام میرے ساتھ بد تہذیبی کا، گستاخی کا، میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کیا اس کے بعد بھی تو توقع رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ احسان کروں گا، اچھا کام کروں گا، اچھا نیک کام کروں گا؟ یہ جواب ہے ایک صحرائی عرب کا، جو پوری ہماری آپ کو سامنے شریعت کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ بہتر کام، بہتر عمل انجام دیں گے۔ پوچھا کیوں، تو کو ایسا کیوں یقین رکھتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ بس عزیزان اکرام، انفرادی اور اجتماعی۔ مولا علی انفرادی کیا ہے سب جانتے ہیں، جس پر قابو پا لیا ہے اب قتل کر دیں، لیکن چونکہ اس نے ایسا عمل انجام دیا ہے جس میں انتقام کہا جائے گا، سینے سے ہٹ جانا، امر کے سینے سے ہٹ کر بتلایا کہ ہمارا کوئی کام بھی اصلاح سے الگ نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم، انتقام نہیں۔ یہ انفرادی ہے۔ اجتماعی کہوں تو اشارتاً کہہ سکتا ہوں، آپ کے فہم و فراست پر بھروسہ رکھتے ہوئے اجمالاً انفرادی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں دیتا، امر کے سینے سے ہٹ جانا انفرادی کا۔ اجتماعی کا ہے بعد رسول 25.5 سال جو کردار علی ہے وہ اجتماعی طور پر قیامت تک کے لیے منظر پیش کر رہا ہے۔ یہی ہماری تاریخ ہے عزیزان گرامی، یہی ہمارے لیے دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ آپ جہاں تشریف فرمائیں، میں بغیر جب تک کہ پورا تاریخی اعتبار سے میرے سامنے بات تو میں نہیں کہتا ہوں، کچھ زمانوں کے بعد آپ یہاں تشریف فرمائیں اس لیے کہ ایک اس گھرانے کی فرد نہیں رہی، اور بہت اچھا کیا انہوں نے خانوادے کے لوگوں نے کہ یہیں پہ مجلس رکھی، اس لیے کہ اس گھرانے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو حضرات علماء تشریف فرمائے ان کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب ان کا 49 سال ایسی کچھ تھا، انتقال ہوا سن 17 ہجری 27 صفر، ایک روایت یہ ہے کہ 28 صفر، لیکن بالکل ممکن ہے کہ جو مصرع تاریخ کہا گیا ہے اس میں 20 و 7
سفر بھی ہو سکتا ہے اور بستم و حشت سفر بھی ہو سکتا ہے. تو بستم و حشت سفر لکھا گیا ہے اس لیے اس کو 28 سفر کہہ لیں. جو لکھا گیا اس میں بستم و ہفت سفر. شاعر زی علم و ادیب رفت از کوہ سرا قبلہ محمد مہدی. مصرع تاریخ یہی ہے. رفت از کوہ سرا قبلہ محمد مہدی. مولانا محمد مہدی صاحب حضرات افاضل علماء ماشاء اللہ. وقت ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھیں, ہم نے دیکھا بیان کر رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ادیب تھے, ان کے ساتھ ادیب کا لفظ ہے. لیکن جہاں آپ تشریف فرمائیں اس گھر کے اندر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ تشریف فرمائیں, لیکن اگر ہم اس قدیم زمانے میں چلے جائیں جب جناب مولانا محمد مہدی صاحب کو اس گھر میں 15 سال کے سن پر وہ اپنے وطن سے یہاں آ گئے اور اس جگہ آباد ہوئے. ادبی زندگی میں وہ اتنے ممتاز ہوئے اس لیے کہ جن اساتذہ سے میں حضرات اہل سنت کے بھی اساتذہ ان کے تھے, لیکن جن سے بہت زیادہ انہیں قصب فیض کیا, انہیں جناب مفتی محمد عباس صاحب. کوئی بات بھی اس میں سے وہ نہیں ہے کہ جو مبالغتاً ہو, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ معاصر تھے ہمارے جد سرکار نبی ملت کے, وہ اور سرکار ناصر ملت کے, رشتہ بھی تھا سرکار ناصر ملت سے. وہ حضرات بھی ان کی بزرگی پر اتنا اعتبار اور اعتماد رکھتے ہوں گے کہ اسی گھرانے میں جہاں تشریف فرمائے ایک بزم ادب قائم کی گئی جس میں عربی میں لوگ آ کر اشعار پڑھیں اور سنائیں. میں ایک بہت اچھوتا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو بالکل الگ ہے. مختلف تاریخوں میں دیکھنے کے بعد یہ بات ہے, جس گھر میں آپ تشریف فرمائیں یہاں بڑے بڑے علماء آتے تھے اور اپنے اپنے قصائد عربی میں لے کر آتے تھے اور وہ سناتے تھے ایک دوسرے کو, آپ کو نہیں, مجمع کو نہیں, آپس میں. یہ آج نظر ملت کہہ کر لائے, مولانا ظہور صاحب قبلہ کہہ کر لائے, یہ سرکار ناصر ملت کہہ کر لائے, مولانا سبت حسن صاحب کہہ کر لائے. یہ قصائد یہاں سنائے جاتے ہیں. انہی میں میرے جد سرکار نظر ملت کے بڑے فرزند مولانا سید محمد صاحب قبلہ, ان کے 2 بیٹے تھے, دونوں جوانی میں انتقال کر گئے, جناب سید محمد صاحب اور جناب سید کاظم صاحب. بڑے پائے کے دونوں علماء تھے, عظیم علماء عراق و ایران سے ان کے بعد عراق کے اسناد اور اجازے تھے. سرکار نجم الملت و ناصر الملت نے اتنا انتخاب رہا, ان کی سادگی اتنی تھی. مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ کی ادبی زندگی میں اتنی اعتبار کے لائق وہ شخصیت ہوگی کہ ان سے یہاں پڑھنے والے ادبی زندگی میں, وہ مدرسے میں نہیں پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ گھرانہ بھی, یہ ڈیوڑی بھی ایک مدرسے کی شکل رکھتی ہے. اس لیے کہ جب کسی کے دروازے پہ کوئی پڑھنے جائے اور وہاں علم کا فیض جاری ہو تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ میں بڑے عجیب نام لینے جا رہا ہوں جو ان سے یہاں پڑھنے آتے تھے ادب عربی. کون؟ تصور سے بالا ہے آپ کے لیے. مولانا سبت حسن صاحب قبلہ, جن کا ترجمہ قرآن ہر گھر میں مولانا فرمان علی صاحب قبلہ. وہ لوگ ان سے عربی پڑھنے آتے تھے, عربی ادب عربی. یہ عظمت تھی مولانا سید محمد مہدی صاحب قبلہ کی, جن کے پوتے کی مجلس میں آپ ہیں. اور ہمارے جد سرکار نجم ملت کے بڑے بیٹے مولانا سید محمد صاحب قبلہ, جن کی تاریخ میں ہے کہ ان کو ہزاروں اشعار عربی کے یاد تھے, اچانک نہیں یاد ہو گئے. دیکھیے کسی بات کا بھی احساس کرنا اور اس کا اعتراف کرنا یہ کسی کی شخصیت گھٹاتا نہیں ہے. مولانا سید محمد صاحب نے آگے بڑھ کر منصور الوائزین قائم کیا, جو ہے منصور الوائزین ہے. 34 سال کے سن پر وہ اس دنیا سے اٹھ گئے. ان کے دوسرے بھائی سید کاظم صاحب بھی 33-34 سال کے سن پر اس دنیا سے اٹھ گئے. جب 11 سال کا سن ہے مولانا سید محمد صاحب کا, نجم ملت کے بڑے بیٹے جناب سید محمد صاحب جنہوں نے وائزین قائم کیا, جب ان کا 11 سال کا سن ہے, اس گھر میں آ کر انہوں نے اپنا پہلا عربی قصیدہ سنایا. یہ میرے لیے بھی شرف. صلوات پڑھیں محمد. عربی میں خود منظوم نظم کر کے عربی کا قصیدہ اس گھر میں آ کر مولانا سید محمد صاحب نجم ملت کے بڑے بیٹے,
اس کا مطلب کتنا معتبر گھرانہ تھا ان باروں میں، ان امور میں۔ آج مسئلہ نازمیہ کا جو نام تاریخی مشاعر و شعائر اسلام انہی کا رکھا ہوا ہے۔ کی شان میں کتنا پڑھوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجالس میں جس سے کبھی ذکر اتنا نہیں کرتا ہوں، لیکن تاریخ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ پورے ہندوستان کے جو مدارس کے ڈائریکٹر جنرل تھے انگریزی حکومت میں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ ادیب سے امتحاناً، مدارس کے ڈائریکٹر جنرل پورے ہندوستان کے جو انگریز صاحب بہادر ہیں، ان کو بھی کچھ دلچسپی ہوگی، کافی انہوں نے سب سیکھ لی تھی، عربی فارسی اردو، وہ تشریف لائے اور انہوں نے جناب محمد مہدی ادیب صاحب سے یہ کہا، میں آپ کا کچھ عربی میں امتحان لوں؟ تو غور کیجیے، یہ اس کا وقت نہیں ہے، انہوں نے بچنا چاہا، وہ اصرار پر ہیں۔ فرمائیے، ایک شعر حماسہ کا پڑھ کر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد کا کوئی اور شعر آپ کو یاد ہو تو سنائیے۔ انہوں نے آخر کو اسی وقت جس قصیدے کا وہ ایک شعر تھا، ایک شعر نہیں پورا قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد فرمایا اب آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ نتیجہ کیا تھا کہ وہ یہی کہہ کے ہٹ گئے وہاں سے، میری تو زبان نہیں عربی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نہیں تھا کہ علم کی تمکنت بھی ہے لیکن علم پر غرور نہیں تھا۔ صلوات محمد علیہ۔ سیدین آج نہیں ہے ہمارے بیچ میں، میں ان کے پسماندگان کو، ان کے گھرانے کے لوگوں کو تسلیت اور تعزیت دیتے ہوئے اتنی بات کہوں گا کہ بے شک ایک بہت منفرد شخصیت تھی ان کی، اور اکثر و بیشتر ہماری ان کی جب بات ہو جاتی تھی کہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ کتنی تڑپ اور بے چینی اس شخص کے اندر علم کو حاصل کرنے کی بھی اور علم پر بات کرنے کی بھی۔ دیکھیے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت انتقام کی شریعت نہیں ہے، یہ دلوں کو دکھانے والی شریعت نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارا آپ کا فریضہ ہے، جہاں جہاں میری آواز جائے، کہ اگر ہم اس ملک میں ہیں یہ سمجھ کر چلیں، اور میں کسی بھی فرقے سے تعصب کے بغیر بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ میں ایک آخر کلام میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نام حسین ساری دنیا کے لیے دکھے ہوئے دلوں پر مرہم رکھنے کا نام ہے، دلوں پر زخم لگانے کا نام نہیں ہے۔ اور نام یزید صرف اور صرف لوگوں کے دلوں کو دکھانے کا نام ہے، اور تاریخ کے، اسلامی تاریخ کے مسخ کرنے کا نام ہے۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ہندوستان میں کوئی یزید یا یزیدیت کے بارے میں، تو یہ مجلسیں اس کا جواب ہوتی ہیں۔ کسی بھی طبقہ فکر کی کوئی شخصیت یہاں ہو، مکتب فکر کی کوئی صاحب بھی ہو، میں ان سے بات کہوں کہ ذرا میرا تجزیہ تاریخ کا ہے، بہت جلدی اس کو میں بیان کر دوں گا، بات ختم کروں۔ حضور کی وفات کے بعد 50 سال نہیں گزرے تھے کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ ذرا خیال کیجئے، میں یہاں حضور کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تھوڑا وقت لوں گا آپ لوگوں کا تاکہ بات مکمل طور پر تمام ہو سکے۔ حضور کے بہت سے اقوال میں سے ایک قول نقل کرتا ہوں، اتق اللہ ولا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی۔ آخری جملہ بعد میں تمام کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور نیکی میں کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو۔ میں کسی بھی لحاظ سے کر رہا ہوں، ولا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو، چاہے تم اپنے پانی کے ڈول میں سے کسی پیاسے کے ظرف میں تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ڈالو۔ لیکن اس پورے قول کے آخری کیا ہے؟ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ۔ بہت بڑا پانی کا ڈول ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر آیا، آپ نے پانی اس میں ڈالا، اس پر غرور نہ کرنا کہ تم نے پانی دیا، یہ ایک الگ بات ہے۔
جب اس پیاسے کے ظرف میں پانی ڈالو تو تمہارا چہرہ اس کی طرف کھلا ہوا ہو. یہ ترجمہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہارا چہرہ اس کی طرف کھلا ہو. تمام عالم اسلام سے کہوں گا کہ اگر ہم رسول کے اسی قول کو سامنے رکھ لیں کہ جہاں ایک پیاسے تک کے لیے پانی کی فراہمی میں جس کے بعد افراط سے پانی ہے، وہ خالی یہ نہ کرے با پانی دے دیا. یعنی ایک اگزامپل ہے، مثال ہے، چہرہ کھلا ہوا ہو، خوشحالی چہرے پر نظر آئے، وہ خوش ہو. اب مجھے آپ یہاں پر تاریخ کے 2 منظر پیش کرو. اب یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اشارتاً کہوں گا. ایک پیاسا امام حسین کے سامنے ہے، پورے لشکر کو سیراب کرنے کے بعد اب آخری پیاسا آیا ہے. اپنے لشکر میں کسی کو حکم نہیں دیا اسے پانی پلا دو. جب پانی پیتے وقت اس کا پانی گرنے لگا تو امام نے کیا کیا؟ مشق کا دہانہ خود درست کیا اور اس کو اس طرح پانی پلایا، یہ محبت سے فرماتے ہوئے اطمینان سے پانی پی لے، اطمینان. کہ اس کے بعد اس کو اس پر خوشی اور مسرت تھی کہ کس نے مجھے پانی پلایا. رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھو اور پھر اس کو دیکھو کہ جس کے دربار میں کھڑے میں رسول کے گھر کے لوگ، مجھے اس کے آگے کچھ نہیں کہنا ہے. اور وہاں میرا اور آپ کا چوتھا امام یہ فرمائے کہ میرا باپ پیاسا مارا گیا. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی کربلا کے واقعے کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ رسول کے بعد 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. میرا باپ ہے مجمع جہاں جہاں یہاں سے سڑک کی طرف جو ہے، آپ توجہ سے اس بات پر غور فرمائیں کہ میں نے 2 کردار بات کی، یہ امام حسین، یہ یزیدیت. ذرا اس پر انصاف سے غور کرو. کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد سن 80 ہجری میں 2 بڑے نام سامنے تاریخ کے آتے ہیں. ایک امام ابو حنیفہ اور ایک ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. 20 سال کے بعد دونوں کی ولادت ہے ایک ہی سن میں. آگے جاتے جاتے تاریخیں بن گئیں. حنفی مذہب آج ہے، جعفری مذہب بھی ہے. یہ کربلا کے واقعے کو میں جان کر کہہ رہا ہوں کہ کربلا کو ایک موڑ بنا کے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ورنہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد، حضور کی وفات کے بعد تو میں نے کہہ دیا 50 سال کے بعد سن 61 کربلا، اس کے 20 سال کے بعد 80 یہ دونوں کی ولادت. سن 90 ہجری امام مالک، 104 ہجری امام احمد ابن محمد ابن حنبل، امام شافعی 132 سال کے بعد. سن 80 ہجری 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ، 90 ہجری میں امام مالک، 102 ہجری میں امام شافعی، 132 ہجری امام حنبل، 134 ہجری میں امام بخاری، 146 ہجری میں امام بخاری، 134 ہجری امام بخاری، 146 ہجری امام مسلم. میں نے سن آپ کے سامنے صحیح عرض کر دیا. اب آپ غور کیجئے کہ امام بخاری سن کربلا کے واقعے کے 134 سال کے بعد. پوری زندگی امام بخاری کی جو ہے وہ 62 سال. 62 سال کی زندگی میں سے آخری 12 سال میں صحیح بخاری لکھی. حضور کی وفات کے 145 سال مکمل ہو رہے ہیں اور بخاری لکھی جانے لگی. امام بخاری نے جہاں جہاں میری آواز جائے تجزیہ تاریخ کا غور کیجیے گا. صحیح بخاری آخری 12 سال میں امام بخاری نے اپنی زندگی کے لکھے. 62 سال میں جب 50 سال کے ہو گئے تو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، 12 سال میں لکھی گئی. اس لیے سن کو بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت تک اب امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام مالک نہیں، امام شافعی نہیں، امام حنبل نہیں ہے. چاروں فقہوں کا خلاصہ یا نمائندگی بخاری اور مسلم میں ہے. نماز کیسے پڑھو، حج کیسے کرو، وضو کیسے کرو، سب کچھ ہے. مکے کی زندگی سے لے کے بدر و احد و خیبر و خندق سب ہے.
غور کیجیے آپ. جس صحیح بخاری میں پوری تاریخ بھی ہے، پوری فقہ بھی ہے، پوری شریعت بھی ہے عالم اسلام کی. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد میں نے ان تمام تاریخوں کو اس لیے نقل کیا کہ جن بڑی ہستیوں کے میں نے نام لیے، ان بڑی شخصیتوں میں سب کے فتاویٰ جن کتابوں میں ہیں، ان کتابوں میں اس پر نہ جائیے گا کہ یزید کا نام قسطنطنیہ کے سلسلے میں کیسے آیا. اس کو میں ایک مضمون میں لکھ چکا ہوں. اس کا کوئی وجود قسطنطنیہ میں نہیں ہے. اب آئیے، کربلا کے واقعے کے بعد یہ چاروں بڑی شخصیتیں اٹھ گئیں اور دو تاریخیں سامنے آئیں جو قیامت تک باقی ہیں. آج بھی ساری شریعت ان سے ملتی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو. آپ مجھے ایک بات بتلائیں کہ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد جب یہ چاروں شخصیتیں ہیں تو ان چاروں کے سارے فتاویٰ، سارے مسلک، سارے امور جب ان دو کتابوں میں ہیں تو ان چاروں ائمہ کا کوئی بھی حدیث، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی فقرہ یزید کی تعریف میں ہے؟ اب اگر آج اس ہندوستان میں کوئی شخص یزید کی تعریف میں کوئی جملہ کہتا ہے تو نہ تو وہ حنفی ہے، نہ وہ مالکی ہے، نہ وہ شافعی ہے، نہ وہ حنبلی ہے. صلوات محمد والے محمد. اس کو آپ ایک الگ فرقے کا نام یزیدی تو دے سکتے ہیں. نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ جعفری. اس لیے کہ اسلام انتقام کا دین نہیں ہے. اسلام اصلاح کا دین ہے. اگر اصلاح کرنا ہے تو حسینیت کے ساتھ آؤ، اور اگر انتقام پر رہے تو یزیدیت کے ساتھ چلے جاؤ. صلوات محمد والے محمد. ایک اور صلوات. میں نے وقت لیا آپ حضرات کا بات کو ختم کرنے کے لیے اتنا کو کہ ہم آخری جملہ عرض کر لیں آپ سے. مولا علی کا قول ہے اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ. بخشنے کا سب سے بڑا حقدار وہی ہے جس کو جتنی طاقت ہے. دوسرا جملہ آپ ہی کا ہے وَإِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو معافی کو اپناؤ، معاف کرنے کو اپناؤ. فَاجْعَلِ الْعَفْوَ. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اس کو بھی دین بنا دینا. تو کلچر ہے، سماج، معاف کر دو، دین بنا دینا. آخری جملہ دین بناتا ہے. جب دشمن پر قابو پا جاؤ، علی فرما رہے ہیں، تو معافی کو اپناؤ اس شکرانے میں اللہ کے کہ اس نے تمہیں یہ طاقت دی. صلوات محمد وآل محمد. سب حضرات اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ دلوں میں وہ نرمی عطا کرتا ہے کہ جہاں انسان اچھی انسانیت سے قریب رہے. بس دوستو، اور اسی لیے میں ان کے پورے گھرانے کو تسلیت اور تعزیت دیتے ہوئے، سیدین، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، کہ سیدین آپ میں نہیں ہیں، ان کا ذکر باقی ہے. آج اس اہم دن جبکہ لکھنؤ میں جگہ جگہ مجالس، اتنا بڑا مجمع دلیل ہے کہ لوگ احساس رکھتے ہیں کہ ہاں جو جانے والا چلا گیا ایک حسینی تھا. میں نے اکثر دیکھا مجلس پڑھ کے نکل رہا ہوں اور وہ کھڑے انتظار میں، یہ آپ نے بہت اچھی، یہ آپ نے کیا پڑھ دیا. بہت ذکر حسین انسان کو یہ عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے کہ وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرے. کربلا میں میرے اور آپ کے مظلوم امام نے پچھلی مجلس میں نے کہا تھا اور یہاں بھی دوہرا دوں کہ عصر عاشور 3 ہی سوال کیے. جب سب کچھ ختم ہو چکا، سب کچھ ختم ہو چکا، میرا اور آپ کا مظلوم امام خیمے سے نکل کر دشمن کے سامنے آخری جنگ لڑنے جا رہے ہیں. ایک ایک بیوی پر سلام کیا، رباب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام. در خیمہ تک آئے، میری ماں کی کنیز فضہ
تم پر بھی سلام۔ سر جھکائے اکیلے، نہ دائنی طرف اب دیکھ رہے ہیں نہ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، سامنے وفادار فرس کھڑا ہے، بیٹھنا ہے اور اب آخری جنگ کے لیے جانا ہے۔ اکیلے قریب آئے، نہ ادھر عباس ہیں نہ ادھر علی اکبر ہے، نہ قاسم نہ محمد، کہ پشت کی طرف سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ اب کون آ رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھا، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔ بھیا یہ نہ سمجھیے گا آپ کو کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ بہن زینب آپ کو خدا حافظ کہے گی۔ قریب آئیں، خدا حافظ کہنے سے پہلے آواز دی، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے۔ امام نے گلے سے چادر ہٹائی، ردا ہٹائی، بہن نے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، کبھی پیشانی کو چومتی ہیں، کبھی گلے کو چومتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں مدینے کی طرف۔ کیا منظر ہوگا، ایک بہن ایک بھائی کو کس طرح خدا حافظ کر رہی ہے۔ مدینہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، مادر گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھ لیا، بہن زینب یہ کیا کہا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ جواب دیا، بہن بھیا سن لیجئے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، مادر گرامی نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی کو چوما، کہا بیٹی زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرا حسین دشمنوں کے مجمع میں اکیلا ہوگا، میں نہ ہوگی، میری طرف سے تم اس کی پیشانی گلے کے بوسے لے لینا، جس پیشانی پر تیر لگے گا، جس گلے پر خنجر چلے گا۔ امام نے سنا، فرمایا بہن زینب تم بھی ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کیا کہ آسمان سے روایت کا فقرہ ہے، کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی کہ فقرہ بلند ہوا فضا میں، ہائے میرا حسین۔ سیدہ ہیں، عرش کی بلندیاں ہیں، اپنے بچوں کے غم کو دیکھ رہی ہیں، وہی حسین آئے مقتل کی طرف، سارے مجمع کو سامنے دیکھا، فوج یزید کو دیکھا، پسر سعد کو دیکھا، آواز دی، یا ویلکم، افسوس ہے تم پر، کس بات پر تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، علی ما تقاتلونی، کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو، ام علی حق ترکتہ، کیا میں نے کسی حق کو چھوڑا، ام علی شریعت غیرتھا، یا کوئی شریعت تھی جس کو میں نے بدل دیا۔ پسر سعد کا جواب ہے، بڑھو، بڑھ کے چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ قیامت تک پکارتے رہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اس نے لے کر امام حسین پر حملہ شروع کیا۔ اس عالم میں میرا اور آپ کا پیاسا امام، 3 دن کا پیاسا امام، صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اب کیا جواب دے؟ قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، صرف اتنا فرمایا، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ جنگ شروع کی گئی، اس جنگ کو مجھے نہیں پڑھنا ہے، اتنا کہوں گا کہ وقت وہ بھی آیا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر پشت فرس پر سجدے میں رکھا، اور کچھ دیر نہ تھی کہ پشت فرس سے زمین پر آئے، چاروں طرف فوج یزید دور تک کھڑی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو قریب آئے۔ ہاں اس عالم میں ایک ہی بس ذات قریب ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ خود وفادار فرس ہے، چاروں طرف اپنے امام کے حصار کر رہا ہے، گردش دے رہا ہے اپنے کو، کسی طرح اپنے آقا کو بچا لے۔ بس عزیزان گرامی عرض کر چکا آپ کے سامنے، اسی عالم میں امام حسین کے ایک خون سے پیشانی کو تر کرتا ہے، خیموں تک جا کر آواز لگاتا ہے۔ جب بیویاں باہر آ گئیں، سکینہ دوڑ کر آئی، گلے میں ہاتھ ڈالے، پوچھا، اے وفادار فرس، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ میدان کی طرف گردن اٹھا کر اشارہ کرنا شروع کیا کہ میرا آقا وہاں میدان میں بے سہارا یکا تنہا پڑا ہوا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مقتل میں آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، زینب آئی، بیمار امام کے شانے پر ہاتھ رکھا، بیٹا سیدھے سجاد ذرا غش سے آ کے کھولو، دیکھو کربلا کا کیا حال ہے۔ عرض کرتے ہیں پھوبھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں، تاریخ گزر گئی، وقت گزر گیا، عصر عاشور کا وقت گزرا، شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں یہ بیویاں ہیں، بچے ہیں، 11-12 محرم آئی،
بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بات کو ختم کرنا چاہوں گا. صاف کریں گے کہ جانور تک یہ جانتے تھے کہ امام وقت کون ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ انہیں کا فریضہ کیا فریضہ ہے. اور اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ 11 یا 12 محرم ہے، شہزادی زینب زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، آغوش میں بیمار امام کا سر ہے، سامنے سے کچھ ناقے لا کر کھڑے کر دیے گئے. جس شہزادی نے کتنے سفر کیے تھے اور ہر سفر میں کیا اہتمام تھا، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ناقے کھڑے ہیں جن پر نہ ہماریاں ہیں نہ کجاوے ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنے بیمار بھتیجے سے پوچھا، بیٹا یہ بتلاؤ یہ ناقے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ جواب دیا، پھوپھی ابھی ہم سب کو ان پر قیدی بنا کر بٹھایا جائے گا. میں ایک مرتبہ پوچھ لیا، بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں 2 آگے آگے جو بلند ناقے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ناقہ دوسرے سے کچھ کہہ رہا ہے. تم امام وقت ہو، تم بتلاؤ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جواب دیا، پھوپھی ان میں سے ایک ناقہ دوسرے سے کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بیویاں ان کے بچے سوار کرائے جائیں گے، جب ان کو لے کر چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیوی تمہاری پشت سے زمین پر گر جائے. وہ اتنے میں شہزادی نے آواز سنی کہ فرات کی طرف سے ام کلثوم کے رونے کی آواز. وہ ایک مرتبہ امام کے سر کو زانو سے ہٹایا، بیٹا یہ تو مجھے تمہاری پھوپھی ام کلثوم کی آواز لگتی ہے. تیز قدموں سے فرات کی طرف گئیں، دیکھا ام کلثوم زمین پر بیٹھی ہے، آغوش میں عباس کا لاشا لیے. آواز بھیا عباس جب کر مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، کون سوار؟ حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني أنا طفل حسيني.